میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت اور قرآن کے علاوہ حدیث پیش کر سکتے ہیں آپ، کے حدیث میں کہیں پہ بتایا گیا ہو کہ حضرت ابراہیم پر صحف نازل ہوئے؟ نہیں، وہ اس کا تو نام نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث تو میں۔ اس کا بات مطلب یہ ہے ہے صاحب جی نے نام حضرت نہیں ہے، ابراہیم یہ سن لیں۔ قولو تو ابھی تو آپ نے آیت پڑھی ہے، قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، پڑھی نہیں آپ نے؟ الہ نہیں ہے، اعلیٰ یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتا دیا صحف ابراہیم و تو موسیٰ۔ یہ تو میں نے دلیل پیش کی تھی کہ دو طرح سے ذکر ہے، کتاب کا بھی ذکر ہے، تو صحف کا پوچھ بھی کیوں رہے ہو ذکر پھر؟ ہے۔ آپ نے بولا پوچھ کیوں رہے ہو؟ نازل، آپ نے بولا نازل کیا ہوا ہے؟ نازل جی نازل ہی ہوا ہے جی، اللہ صحف تعالیٰ ہوتا ہے بیان فرما لکھا رہا ہوا، ہے وما دیکھیں سن انزل لیں، الی ابراہیم۔ صحف کیا ہوتا ہے نازل لکھا ہوا ہوا ابراہیم علیہ پیج، السلام پر؟ کتاب ہوتی ہے لکھائی۔ جو نازل ہوا ہے ہم بات کر رہے ہیں نازل کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ صحف نازل جو ہوا ہے۔ لکھائی ہوتی ہے وہ لکھے ہوئے پیج پہ نہیں لکھی ہوتی لکھائی۔ ہاں لکھے ہوئے پیج پہ امینی لکھی صاحب ہوتی ہے۔ پرابلم یہ لکھائی جو ہے وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے جب وہ کسی ہاں پیج ہوا پہ میں لکھی معلق ہوتی ہے۔ ہوتی ہے، ہوا میں معلق ہوتی ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں نہیں، کہ لکھائی جو ہوتی ہے وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دلیل لی امینی کہاں صاحب سے ہے نازل کہ بھی حضرت ہوا ہے، ابراہیم پہ صحف نازل ہوا ہے؟ ہاں عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں نازل آپ؟ بھی ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ صفت ہے، پرابلم یہ ہے۔ ہاں جی، یہ تو بڑی مسئلہ کنفیوزنگ یہ بات ہے، ہے کہ واللہ میں صحف تو بھی سن کے ہے، حیران پریشان ہو مسئلہ گیا ہوں۔ یہ ہے کہ صحف بھی ہے لیکن ان پر نازل ہو رہا ہے صحف، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بھی نہیں، مسئلہ ہے۔ پہلی تو جو چیز ہے نا خطرے ناک، وہ یہ ہے کہ ابراہیم کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ کوئی صفت ہے۔ چلیں واللہ آپ میرے دیکھیں، تو آپ صفت ہے۔ اپنی سطحی طور پہ جو آپ لیتے ہیں آپ بندہ عامر ہی بھائی نہیں ہے، مجھے کوئی ایک اور اعتراض نہیں ہے۔ خطرناک گل یہ آ دسواں، رہا ہے قرآن پاک سمجھانے کو۔ وہ ابراہیم جی آپ وہ سے یہ اندر میرے پوچھا اندر ہے، بھی نہیں میں آئے، سمجھا یہ نہیں رہا اندر آپ میرے کو، اندر بھی دیکھیں آئے۔ میں کوئی میں ادھر کوئی مطلب کوئی عالم فاضل نہیں بیٹھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کی درستگی کروں۔ آپ کی درستگی آپ کے اپنے پاس ہے، آپ خود اپنی درستگی چاہیں گے تو ہوگی، نہیں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سوال صرف اتنا سا تھا کہ آپ نے ایک الزام لگایا ہے کہ حضرت ابراہیم پر صحف نازل ہوا، اس الزام کا صرف جواب دے دیں اپنے سچے ہونے کے طور پہ کہ آپ نے اچھا جھوٹ چلیں بولا۔ ایک منٹ اپنا وقاص بھائی، میں سمجھنے کے لیے واللہ میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کر اچھا رہا۔ پہلے اس بات کا یہ تو فیصلہ کر دینا، پھر میں سمجھا اچھا دیتا ہوں جو کرتے بھی ہیں، اس کا سوال۔ بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نہیں پوچھنا یہ جو چاہتا ہوں، سوال آپ کریں گے میں اس کا جواب دینے کا جو میری سمجھ ہوگی میں قائل ہوں، لیکن پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو اس ضیاء بات صاحب نے کی بات کی ہے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیا کون سی بات؟ کہ حضرت ابراہیم پر صحف نازل ہوا؟ ہاں ہاں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحیفہ نازل ہوا ہے۔ ہاں، نہیں نازل ہوا نا، مجھے کوئی آیت دیں، کوئی حدیث دیں۔ آپ نے خود آیت پڑھی ہے سورہ اللہ کی، ادھر صحف لکھا ہوا ہے ابراہیم۔ وما انزل علی ابراہیم، صرف اتنا ہاں لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے نہیں، جو آپ نے جو آخری آیت پڑھی ہے اس کی، ان ھذا تو لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ہاں تو وہ تو ابراہیم کے ساتھ آتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، تو صحف بھی دیا، صحف بھی نازل ہوا، کتاب بھی نازل ہوئی، تو تو ابراہیم اس کی کو دکھائیں۔ نہیں صحیفے پھر کو مسئلہ کتاب نہیں نہیں ہے، کہہ میں سکتے۔ لے لیتا ہوں، دونوں باتیں لیں نا، یہاں ایک ہاں، بات نہ لیں، پھر صحف بھی لیں اور کتاب بھی لیں، اور کتاب صحیفے مجھے کو بتائیں۔ اصل میں صحیفے کو، کتاب کو دو دفعہ، اگر ایک دفعہ صحیفہ کہا جائے دوسری دفعہ کتاب جو فرق پڑ جاتا ہے، اس میں وہی چیز ہے، وہ دیکھیں صحیفہ ہے کوئی صحیفہ میں کتاب بتا نہیں۔ دیتا ہوں، فرق پڑ جاتا ہے، لفظ صحف الگ ہے۔ صحف اور کتاب میں اگر آپ کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر تو بات کرنا بالکل فضول ہے، کہ کتاب میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ سے آ رہے ہیں، اور کتاب کا دعویٰ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات الکتاب کی حکمت سے بھرپور ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صحف اور الکتاب جو ہے وہ ایک ہے، تو پھر تو بات کرنا فضول ہے، وہ تو میرا ٹائم ویسٹ ہے صرف۔ نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا فرق ہے ان میں؟ دیکھیں یہ صحف کے بارے میں سورہ بجینہ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 2 اور 3، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ صحف کے اندر جو ہیں وہ کتابیں قائم ہیں۔ کیا ہے؟ کتاب ہے، لکھائی۔ کتابیں، الکتاب کی بات نہیں ہو رہی، کتابیں ایسے ہی ہے کتب نہیں؟ قیمہ، ہاں جی، تو کتاب میں اور کتابیں الکتاب قیمہ میں لکھائیاں۔ کیا اس کا فرق ہے؟ ترجمہ بنے گا کہ اس میں لکھائیاں قائم ہیں۔ تو یہ بھی ابراہیم فرق کا ہے۔ پورا جو صحف ہے، اچھا جو پھر موسیٰ کا پورا صحف ہے، اس میں لکھائیاں لکھائی کس میں قائم ہوتی ہیں؟ کتاب میں لکھائیاں ہوتی ہیں یا کہیں ہوا میں ہوتی ہیں؟ یار میں الکتاب کی بات نہیں کر رہا، میں لکھائیاں کس میں ہوتی ہیں؟ کتب ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے تو کاتب پھر اللہ۔ کتاب لکھائی میں سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے جو پینسل کاغذ پہ لکھتے نہیں ہیں، نہیں یا نہیں، لکھائی سے بھی کوئی دیکھیں اور ایسے مراد ہے؟ قرآن کا اسلوب نہیں ہے نا، قرآن جیسے اللہ کہتا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، تو اگر پینسل اور کاغذ والی آپ لکھائی لیں گے تو اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو، تو کیا اللہ پینسل کاغذ سے لکھتا ہے اپنے اوپر؟
نہیں ہمارے فہم کے لیے یہ جی، بات آپ کیا لیتے ہیں مراد؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو کیا یہ جو روزے ہم پر لکھ دیے گئے اور ہم سے پہلے بھی لکھ دیے گئے تو کیا کاپی پینسل سے لکھے اور ہوئے بھائی ہیں؟ یہ آپ مانی کرتے ہیں، ہمارا مانی نہیں ہے، یہ سوال ہمارا آپ سے اچھا بنتا آپ ہے، بتا آپ کا ہم دیں، سے آپ نہیں، بتا دیں، کیونکہ یہ آپ کا بتا دیں فارمولہ ہے کہ کتب میرے کو، کتاب محترم، آپ بتا کا دیں۔ مانی ہے لکھا ہوا، یہ لکھائی، یہ مانی آپ کرتے ہیں، ہم تو نہیں یہ کرتے۔ مسئلہ نہیں ہے، آپ ترجمہ کر دیں نا اپنے مانی کا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں، میرے واہ جی محترم، واہ۔ آپ ترجمہ کر دیں۔ وقاص صاحب آپ جو اپنے معنی کر رہے ہیں نا کہ چھوڑ دیں یار، کتاب میرا الکتاب معنی کا معنی بیکار، لکھائیے، اس کا سوال آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میرا معنی بیکار، آپ کتاب کا مطلب کر ہاں دیں۔ تو ہم تو اس کو، یہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، اس کو ہم فرض کے معنی میں لیتے ہیں۔ اچھا کتبن جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا بتائیں، کتبن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، کتبن، ہاں کیا کتبن مطلب؟ کتابیں، کتابیں، تو ایک صفحے کے اندر کتابیں ہو سکتی ہیں کیا مطلب کتابوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ اچھا مجھے دکھائیں ایک اچھا صفحے کے اندر صحیفے کو آپ کتابیں۔ صفحہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو صفحہ ہی کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے ہیں؟ آپ صحیفے کو صفحہ کہہ رہے ہیں؟ میرا تو ترجمہ لے نہیں رہے نا، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں۔ اب ایک کتاب ہے بخاری شریف، بخاری شریف ایک کتاب ہے، اتنی موٹی زخیم ہے، اس میں کتنی کتابیں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے بہت ساری ہوں گی، آپ مجھے صحف کا کتاب بتائیں نا۔ صحف، الصلاۃ، کتاب النماز، کتاب الحج، صحیح بات ہے، کتنی کتابیں ہیں اس میں؟ صحف کا ترجمہ کریں، صحف کا ترجمہ کیا ہے؟ صحف کا مطلب صحیفہ، صحیفہ، تو صحیفہ ایک صفحے پہ مشتمل ہوتا ہے یا ایک سے 20 زیادہ صفحے؟ ہوں گے تو صحف کہیں گے، ایک ہوگا تو صحیفہ ہوگا۔ ہاں تو وہ جو او صحف بھائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہ وہی تو لکھ کے پوچھ رہا دیا ہوں کہ آپ بھی اس سے، میں کتنے صفحے ہیں، میں وہی تو یہ پوچھ اللہ رہا ہوں تعالیٰ کہ نے نہیں بتایا کہ اس میں صحف کا صفحے مطلب، کتنے ہیں۔ صحف کا مطلب کیا ہے؟ صحیفہ، ہاں جی، صحیفہ ہے یا جب اللہ صحیفے؟ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سنائے ان کو پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن میں ہیں کتابیں راہ راست، سیدھی ہاں سیدھی ادھر، تحریروں والی کتابیں ہیں۔ ادھر آیا ہے ہاں تو رسول اس میں من کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ صحیفے جو یتلو ہیں اتنے صحفا، صفحوں کے ہیں؟ ہاں ہاں نہیں ادھر تک تو بات درست ہے۔ ہاں جی، اب جیسے آپ نے وہ مثال بھی دی بخاری والی، وہ درست ہاں ہے۔ تو پھر، ہم بات کر رہے تھے ان ھذا لفی الصحف الاولی، ہاں تو بس، صحف ابراہیم و ہاں جی موسیٰ۔ اب اس کا ترجمہ کر دیں کہ صحف ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ جی، جی نہیں، ترجمہ کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور صحیفے تو پیچھے کر تو لکھا ہے دیے، صحف صحف ابراہیم و مطہرہ، موسیٰ۔ صحف اردو کا ورڈ نہیں ہے، عربی کا ورڈ او ہے، بھائی اس کو اردو میں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا پوچھ رہے ہیں آپ، ہاں صحفی کا صحف کیا مطلب؟ ابراہیم و موسیٰ کا سوال آپ نے کیا ہے۔ صحفی کا ہاں مطلب جی، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ وہ صحیفے تو عربی بھائی کا صحفی ورڈ کا مطلب، ہے، صحف بھی ویسے ہی جیسے آپ کتاب ہوتی مجھے ہے ایسے اس صحیفہ کو ہوتا اردو میں ہے۔ ترجمہ تو بتائیں۔ وقاص صاحب ہماری آپ دو زبان گئی۔ میں درجنوں الفاظ ہیں جو بعین ہی عربی کے ہی استعمال تو ہوتے یار ہیں، جو میں اپنی پھر آپ سے زبان میں کیا وہ الفاظ ہی گفتگو موجود ہیں۔ کروں کہ صحف کا مطلب بھی صحیفے ہے اور صحف ہم کا ہاں مطلب بھی نہیں نہ کر صحیفے سکتے ہے؟ آپ وقاص صاحب، آپ تو نہیں کر آپ سکتے دیکھیں، کیونکہ آپ آپ کا اللہ کا اپنا مطلب من بھی گھڑت پر ہی کرتے ہیں، فو اصول کا ہے، من مطلب بھی گھڑت ہی پر مانی کرتے ہے، ہیں۔ جو دل کرے وہ توراہ جڑ بھی دو وہاں پہ، کتاب تو ہے، نہیں کر سکتے آپ، انجیل بھی بالکل صحیح کتاب بات ہے، ہے۔ کتاب بھی کتاب ہے، الحکمت بھی کتاب ہے، فرقان بھی کتاب ہے، نازل بھی کتاب ہے، وحی بھی اردو کتاب ہے، زبان نو کی بھی کتاب ہے، اردو آتینہ بھی زبان کی اپنی کتاب ہے۔ پیدائش، اردو زبان تو کی یہ اپنی پیدائش ساری 100 باتیں جب 150 سال آپ نے 200 ایک کر سال دی کی ہے۔ ہیں تو کل کو یہ ختم ہو جائے گی، پھر کدھر سے ترجمہ ہوگا؟ قرآن کی آیات کی حکمت تو ختم کر دی ہے نا آپ نے میں پوچھ رہا ایک ہوں، لفظ کے۔ اردو زبان کی تمہیں کوئی پیدائش حق کوئی 200 نہیں ہے سال پوچھنے پرانی ہے۔ کا، جس دن تم میرے سوال کا جواب دو گے کل پھر اس کو دن یہ تمہیں زبان ختم حق ہو مل جائے گی، جائے گا۔ پھر کدھر سے کرو گے ترجمہ؟ عبداللہ پھر نان عربی تن سے کار، کریں گے، عبداللہ نان تن تک سے پھر عربی سے کریں گے ہم، عربی سے۔ وقاص صاحب سے کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ ویسے ہی بات رینڈم گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسی نہیں بات عامر نہیں صاحب، ہے۔ بات سیدھی سی ہے، اگر آپ ایک لفظ کا جو ہے وہ ایک ترجمہ کریں اور دوسری جگہ پہ دوسرا لفظ اور اس کا بھی ترجمہ وہی کریں تو پھر تو کوئی، میں کہتا ہوں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے دو مختلف الفاظ کا ایک ترجمہ کیا ہے۔ قرآن ہاں میں وہ یہ لفظ دو طرح سے ممکن آیا، نہیں ہے، آپ نے ہماری اس کا ایک زبان میں یہ ترجمہ ممکن کیا، آپ نہیں سے کون ہے۔ بات کرے گا؟ ٹھہریں یہ ایک منٹ، ممکن نہیں ہے بھائی جان وقاص صاحب، ایسا نہیں ہو ہرگز یہ ہم سکتا اردو ممکن میں، نہیں ہے، کہ دو الگ الگ اردو میں، لفظوں کا ایک ہی مطلب لیا جائے۔ ہرگز ہاں جی، ممکن نہیں نہیں ہے، ممکن ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اے اردو چ میں تو دیکھ دو لو۔ لفظ سنا جنہاں دے سیم معنی میں ہون تے اردو کی پھر بات نہیں کر رہا، لسان عربی عربی میں نہیں ہو مبین کی سکتا، بات کر رہا عربی میں نہیں ہو سکتا، اردو ہوں، میں ہو سکتا ہے۔ لسان عربی مبین، اسپیسیفکلی قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، قرآن کی نہیں عربی میں جو محاورتاً زبان ہے ہے نا، بہت ساری، میں نہیں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ محاورتاً نہیں ہے، ہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ اس میں دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، مطلب سیم ہے۔ میں کہہ سیم رہا ہے، ہوں ہاں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جس میں حکمت ہے، جس کی آیات حکمت سے بھرپور ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔
اگر اس کے دو الفاظ کا ایک ہی ترجمہ آپ کر دیں گے، اس میں 19-20 کا بھی اگر فرق نہیں رکھیں گے، تو اس کتاب کی حکمت تو ختم کر دی آپ نے. تو کیسے کیونکہ اس کی آیات کہتی ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم. حکمت اس میں کیا رہ جائے گی اگر آپ فوق کا مطلب بھی پر کریں گے، اعلیٰ کا مطلب بھی پر کریں گے، نبی کو بھی آپ پیغام لانے والا کریں گے، رسول کو بھی پیغام لانے والا کریں گے. مطلب یہ آپ فرق ختم کر رہے ہیں نا. ایک مطلب کتاب جس میں اتنی ڈیپتھ موجود ہے، آپ اس کتاب کی ساری ڈیپتھ کو ختم کر کے اس کو سطحی لحاظ پہ جو ہے وہ اپنے مطلب ترجمہ دو کر کے، لفظوں کا، اچھا ٹھیک ہے، دو لفظوں کا اگر سیم میننگ ہو جائے، کہیں نظر آ جائے تو اس کی ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے. یہ بات، یہ اصول آپ نے کہاں سے کر لیا؟ کس نے آپ کو کہا کہ ڈیپتھ ختم اچھا ہو جاتی ہے؟ جیسے لفظ ہے اور والدہ. ہاں اب ویسے دیکھا جائے تو ہم والدہ اور عام زبان میں اگر عربک میں دیکھا جائے تو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اردو زبان میں دیکھا جائے تو وہ والدہ استعمال کرتے ہیں. اب آپ بولیں کہ ان دو الفاظ کا فرق ہے ہی نہیں، تو یہ بات سراسر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ کا مطلب ماں صرف نہیں ہوتا. آپ نے چونکہ اس کو ماں کے زمرے میں لے لیا ہے تو آپ نے اس کو ماں بنا دی ہے. کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اصل. اب آپ اس کو کہیں ہاں، نہیں، بعض اوقات میں آپ اس سمجھ کو گیا. کہیں نہیں، بات سن لیں کہ آپ اس کو کہیں نہیں، اب میں نے کا مطلب بھی ماں لینا ہے. جہاں پر امی آتا ہے وہاں پر آپ چینج کر دیں گے، امی یون آئے گا وہاں پر چینج کر دیں گے. میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وقاص صاحب. ایسے ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ 100% وہ میننگ نہیں دے رہا ہوتا. یعنی آپ عربی زبان میں اس لفظ کے معنی کچھ اور بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اردو میں یا پنجابی میں اس کا کوئی معنی صرف ایک مخصوص ہوتا ہے اور اس کا ایک سینس بھی مخصوص ہوتا ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے کوئی اس میں یہ الزام کیسے آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کا معنی سیم ہو گیا تو حکمت ہی ختم ہوگی اس میں سے؟ اور بڑی یار میں نے آپ کے سامنے الفاظ دو رکھے ہیں نا، یہی دو الفاظ. اگر میں مثال دیتا ہوں، آپ امرات کا مطلب بھی بیوی کر دیتے ہیں اور زوج کا مطلب بھی بیوی کرتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہے آپ کے تراجم میں امرات اس کا بھی مطلب بیوی، زوج اس کا مطلب بھی بیوی. تو ان دونوں الفاظ کی پورے قرآن میں جہاں جہاں وضاحت آئی ہے، حکمت ختم ہو جاتی ہے نا. اب زوج پھر آپ دیکھیں، اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے زوج کا مطلب بیوی کر دیا، دوسری جگہ پہ زوج کا مطلب جوڑا کر دیا، پھر یہ الفاظ کو کنٹراڈکٹ کر دیا. اب ایک بات پہ قائم ہی نہیں ہے نا. ہاں میں بتاتا ہوں اصل میں جو اس کا لغوی معنی ہے وہ جوڑا ہی ہے. جو یار اصطلاحی معنی ہے آپ کا لغت سے کیا تعلق ہے عامر صاحب؟ آپ لغت کیوں پیش کرتے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا بات. تو آپ کا لغت سے اگر تو کوئی تعلق ہے پھر تو آپ مجھے لغت پہ بات تو کیا کر لینے دینا سر، مجھے بات تو کر لینے دیں کہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا اس میں اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ بھی دھیان رکھے جاتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی عام طور پر جو ڈائریکٹری میں ڈکشنری میں موجود ہے وہ کیا ہے، اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر لغوی معنی لیے گئے ہوں، کہیں پر اصطلاحی معنی لیے گئے ہوں، لیکن اس کی تو درجنوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن ایک ہی لفظ کا ہر جگہ لغوی معنی لینا، ہر جگہ اصطلاحی معنی لینا، یار آپ تو عامر صاحب قائل نہیں ہیں نا. دیکھیں آپ جس چیز کے قائل نہیں ہیں اس چیز کی مثال نہ دیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ لغت سے ٹرانسلیشن کی گئی ہے قرآن کی؟ یہ بات کو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ الزام میرے پر غلط معنی میں اور غلط مفہوم میں لگا رہے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لغت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ لغت کا وہ پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام. میں نے کہا آپ کا کیا تعلق ہے، چونکہ آپ نہیں اس کو لیتے دلیل کے طور پہ. میں نے کب کیا نہیں لیتے، میں نے یہ کہا ہے کہ لغت پھر کا میں نے جب پتہ آپ کے نہیں ہے. سامنے رکھا کہ لغت تو بنی ہے بعد میں، ہاں لغت بعد میں لوگوں نے بنائی ہے نا. ہاں اس سے پہلے جو ہے عربک سے لفظ اللہ کی کوئی ٹرانسلیشن بتا دے. آپ کہتے ہیں ہم قائل ہی نہیں ہیں. یہ جو نہیں قائل ہونا، یہ تو آپ کو اصول دے رہی ہے لغت، یہ اصول دے رہی ہے صرف النحو، یہ اصول دے رہی ہے آپ کو باقی لوگ جنہوں نے اس کو مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لغت کا کہیں پر کوئی ایک اصول جو ہم نے دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کلام کو اس لغت کے غلام بنا دیں، اس کے انڈر کر دیں کہ جو بھی اب لغت معنی بیان کرے گی ہم نے وہی کرنا ہے. کہیں پر لغوی معنی ہے، کہیں پر اصطلاحی معنی ہے. ایک لفظ کے دو تو معنی ہوتے ہیں. اصطلاحی معنی بتا دیں، میں مسئلہ نہیں ہے، باؤنڈ نہیں کرتا. آپ اللہ لفظ کے جو ہے وہ اصطلاحی معنی بتا دیں، لغوی نہ بتائیں. وہی ہے کریٹر ہے جس کا نام ہے اللہ، وہی کریٹر. عربی میں ورڈ استعمال ہوتا ہے خالق، اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹر. آپ یہ اللہ کے معنی میں تھوڑی بتا رہا ہوں، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا اصطلاحی معنی بتا دیں.
सर मैं मानी नहीं बता रहा, मफहूम बता रहा हूँ कि जो रहमान है, जो रहीम है, जो रहमान मालिक है, अलहदा से जो एक लफ्ज़ है, रहीम अलहदा से एक लफ्ज़ है। हमारी बात हो रही है लफ्ज़ अल्लाह के मफहूम की, उसके इस्तिलाह अल्लाह की। का लुग़वी मानी मौजूद ही नहीं है भाईजान। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ ना लें आप लुग़वी मायने, इस्तिलाह बता दें। इस्तिलाह तो बता रहा हूँ मैं, हाँ बताएं ना, दोबारा कि जो बताएं। मालिक है, जिसने ये दुनिया बनाई है। फिर मालिक देखिए, मालिक अलहदा से एक लफ्ज़ है, मालिक यौमिद्दीन अलहदा से लफ्ज़ है। ठीक है, ठीक है, शुक्र तमाशा लगा के मैंने शाह साहब को नीचे कॉल डाली है, चलो यार, वो मैंने आए भी नहीं थोड़ा कागज सा होते तो वो आपके साथ इस तरह के शुगल शगल लगा लें। हमारी तो यार कभी कभार लगाना ये चाहिए ना बातें थोड़ा सुन के तो थोड़ा। हैरत गुम हो जाती है। साथ ये खिलवाड़, ये तमाशा, ये खेल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार कभी कभी अल्लाह हमें की भी पनाह मौका चाहते दिया, हैं। वल्लाह हमें भी मैंने मौका दिया। आमिर भाई सीधी जी गल है कुरान करीम ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कुरान करीम ਦਾ ਤਰਜਮਾ करके तो ਉਹਨੂੰ समझा नहीं गया। आमिर भाई, मुझे तो अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि ये जो तीन चीजें हैं, एक है इब्राहिम, एक है जो उन पे नाजल हुआ, और एक है नाजल होना। ये तीनों में से भाई सिफ्त कौन सी है? इब्राहिम सिफ्त है, या जो उन पे नाजल हुआ वो सिफ्त है, या जो जिस पर नाजल हुआ वो सिफ्त है, जो नाजल हो रहा है? तीन चीजें आप बता रहे हैं और कह रहे हैं इब्राहिम भी सिफ्त है, ये भी देखें सिफ्त है। अबू भाई बकर मीर साहब, ये कौन इसको सी है मुझे पता नहीं। मैं बता अब ये देता हूँ। देख, मैं एक मिनट रुकें। अब आप कह रहे हैं जी अल्लाह की इस्तिलाह बताएं, अल्लाह का लुग़वी मानी बताएं। तो भाई अल्लाह की पहचान हमने करनी है, और हमें असलाफ ने अल्लाह की पहचान करवाई है। अंबिया अल्लाह की पहचान करवाने आते हैं। अल्लाह की पहचान क्या है वो आपने जाननी है। अल्लाह रहीम है, करीम है, ये उसकी सिफात है, ये उसकी पहचान है। जब आपको उसकी पहचान ही नहीं है तो आप अल्लाह पे क्या बात करेंगे, और उसके क्या इस्तिलाही मानी लेंगे या लुग़वी मानी लेंगे? चले मसला नहीं है अबू बकर मीर साहब, आपको पता होगा तो सूरत अहद की अबू आयत बकर नंबर भाई 2। इन्होंने जिया भाई को चैलेंज किया अच्छा था कि बात तो कर मैं रहे थे साबित ना। करूंगा कि कुरान करीम में है कि तमाम अंबिया की अतात लाजिम है। वो तो साबित हुआ नहीं। अच्छा चले, हो गया, वो आगे आगे बात हो आगे गई है। आगे आगे अच्छा अबू बकर मीर साहब, आप कह रहे हैं उनकी, चलो सिफ्त से आप वजाहत करेंगे, तो चलें आपको मौका दिया जाता है, आप सिफ्त से बताएं। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये जो लफ्ज़ समद है, इस सिफ्त की थोड़ी सी वजाहत कर दें ज़रा, माइक ओपन करके। तो भाई इसका तर्जमा करें जरा, मैं बताता हूँ आपको। मैं क्यों करूँ तर्जुमा भाई? लफ्ज बड़े ढूंढे हुए हैं। मैंने तर्जुमा करना है, समाज वजाहत आप सिफत आप है। किसने कर रहे हैं? आप खोले ना अपना तराजुम खोले, उसमें देखें उन्होंने तर्जुमा किया है। भाई आप इसका क्या तर्जमा लेते हैं मुझे क्या पता है? यार मैं आपको जो बताऊंगा मर्जी वो लूं, तो मेरा मानेंगे तर्जुमा नहीं। थोड़ी हुज्जत है आपके लिए। वजाहत अच्छा, मेरा आपने तर्जमा करनी आपके है, लिए मैंने हुज्जत करनी है? हाँ, अगर आप वजाहत करेंगे, अकली दलील देंगे, ठीक है, मैं नहीं, मुस्तैद। पहले आप डिसाइड कर लेना। आप मेरा तर्जमा आपके लिए बिल्कुल, हुज्जत है? अगर आप अच्छे तरीके से उसकी बात की वजाहत करेंगे, मेरे लिए हुज्जत है वो। भाई हमारे तर्जमे आपके पास है ना, आपको पता है ना, आपका तर्जमा तो हमारे पास है ही इसीलिए नहीं। तो पेश किया है। तो वो तर्जमा आपके लिए हुज्जत है? हाँ हाँ, इसीलिए तो पेश किया है। मतलब हुज्जत है ना आपके लिए? हाँ, इसीलिए तो पेश किया है। अच्छा वकास बाद में भाई, मैं आपको वकास उसमें भाई, कोई तवील नहीं करने दूंगा। हाँ ना, मैं तो करनी नहीं है तावील, तावील तो आप करें, मैंने तो करनी नहीं है तावील। यार आखिरी मुझे बात करें, फिर मैं म्यूट करता हूँ, मेरा ना बिजी होने लगा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अक्ल जिस बात की तईद करती है आप उसको मानते हैं। आपकी अक्ल और है, भगवान की अक्ल और है, आसफ चौधरी साहब की अक्ल और है, न्यू की अक्ल और है। मतलब जिस की जो जो अक्ल होगी, जो जो उसको समझ जो जो उसको मानी समझ आएगा, नहीं मैं उसके इसकी मुताबिक मिसाल होगा, क्योंकि सबकी अक्ल एक जैसी तो नहीं है ना। मैं बस इसकी मिसाल देता हूँ आपको, कि जैसे एक कानून होता है। अब कानून जो है वो है तो सबके लिए बराबर, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उस कानून को समझ लेते हैं तो उस चीज़ से बाज आ जाते हैं। अब कुछ जो लोग हैं वो उस कानून को नहीं समझते और उस कानून की मुखालफत करते हैं। ये एक सिंपल सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे मैं, जैद, बकर और 10 बंदे हम बैठे हुए हैं एक जगह पे, वहाँ पर हमारे सामने एक मामला पेश आता है कत्ल का या किसी झूठ या सच का। अब झूठ का झूठ होना और सच का सच होना ये कानून है, जिससे हमें पता चलता है कि ये झूठ है और ये सच है। ये आपकी फितरत में भी है कि ऐसा आप जब सिनेरियो देखते हो तो आपको पता चल जाता है इसमें हकीकत वाली बात कौन सी है और झूठ कौन सी है। अब उसी महफिल में 5 बंदों ने जो है, अब हालांकि पांचों बंदे के नज़रियात अपने अपने थे, लेकिन जब मामला वो कानून उन तक पहुंचा
کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، تو 5 بندوں نے کہا کہ یہ سچ ہے۔ اب 5 بندے جو باقی تھے، اب چونکہ وہ ایک ہی سوچ کے مالک تھے، اب انہوں نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی۔ بس یہ سمپل سی بات ہے کہ وہ جو بات جھوٹ بنائی جاتی ہے وہ بھیڑ چال ہوتی ہے۔ نہیں، مجھے آپ کی مثال تو بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون ہے، مثال کے طور پر ملکی قانون ہے، آئین ہے، اس میں اگر ہر بندہ اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی حکمران نہ ہو، کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، قاضی نہ ہو، کیا بنے گا وہاں پر؟ میں ملکی قانون کی تو بات کر ہی نہیں رہا، ملکی قانون میں تو ترامیم ہوتی ہیں، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں۔ اس قانون کو بھی اگر ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے سمجھنا شروع کر دے اپنی اپنی عقل کے مطابق، تو تو عقلیں یہ تو سب ایک سے جیسی نہیں بہتر ہے ہوتی۔ نا، ہر بندے نے اپنی جان کا بدلہ خود دینا ہے یا اس کے کسی بڑے نے دینا ہے؟ نہیں، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کلام دنیا میں کس لیے بھیجا ہے کہ میں کچھ انٹرپریٹیشن کروں، آپ کچھ اور کریں، وہ کوئی دیکھیں، اور کرے، اس سے میری بات سنیں یہ نا۔ کوئی بندہ بتا رہا ہے آپ کو، کہ کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے رسولوں کو کہا، یا رسول اس طرح کہتا ہے، اللہ کی یہ صفتیں۔ کسی ایک جگہ پہ بھی جو ہے، ایک پورے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کا قصص ہے، جہاں پر بتایا جا رہا ہے اننی انا اللہ، وہاں پر واحد جگہ پہ، لیکن وہ قصص ہے، اور قصص آپ لیتے ہیں واقعے کو، جو واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ کا کلیم نہیں ہے۔ ایک بندہ جو لکھنے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس طرح سے کیا، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ کا یہ کلام ہے، اس کو لوگ پس پش ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ یہ سارا ایک لکھنے والا بتا رہا ہے، اللہ کا کہیں پہ کلیم نہیں ہے۔ میں بزی ہونے لگا ہوں، مجھے بہرحال یہ باتیں تو آپ کی یہ بات والی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب فلسفی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، کہ بھئی ہر بندہ، جس طرح آپ 4 بندے اگر براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں کا، آپ کا بھی آپس کا اتفاق نہیں ہے، آپ کا فہم کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، تیسرے کا کچھ ہے، چوتھے کا کچھ ہے، تو حکمت اور ڈیپتھ آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کی حکمت اور ڈیپتھ کو آپ نے کیا کر دیا۔ جس کی بات سب سے زیادہ عقل کے قریب ہوگی، نہیں، لیکن دوسرا مانے گا تو نہیں نا، دوسرا تو اپنی عقل پر بزد رہے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے میں سب سے بڑی یہ ایکسیپٹنس کی بات ہے نا، کہ ہم جو قرآن کا مطلب ادھر بنتا ہے، چاہے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، یا ہم نے ایک ذہن اپنے ذہن میں بنا لیا ہو کہ ہم نے یہی لینا ہے، ہمیں اس کو توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہمارا وہ سفر آگے نہیں بڑھتا، رک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم مجبور ہیں قرآن ایسے کی ہوا ہے آیات کہ کے آپ کا اتفاق ہوا ہے کسی بات پر؟ 100% ہوا نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ہماری ڈسکشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ پورے قرآن کا کوئی فیصلہ کر لیا آپ نے کہ اس سارے دیکھیں، قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں عامر صاحب، پہلے جو ہے ہم مانتے تھے کچھ انبیاء کو بشر مانتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ جن کے ساتھ کتاب دی جا رہی ہے، ہم ان کو صرف بشر مانتے تھے، اور باقی سب انبیاء کو ہم مانتے تھے صفت۔ یہ ایک پہلے کا میں آپ کو یہ مرحلہ بتا رہا ہوں، لیکن پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اس پہ غور کیا، اس کے اوپر ڈسکس کیا، تو پھر ہم سمجھے کہ یہ کتاب آئی کس طرح سے ہے، اس کو جو ہے وہ انسان پرچوں پہ لاتا ہے، وہ کتاب کے اندر ہی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ بھی جو ہے اس کی الکتاب کا مطلب بھی کتاب کے اندر اس کی خاص لکھائی ہے جو کہ موجود ہے۔ تو وہ ہم اس سے سمجھے ہیں، تو ہم نے اپنے اس عقیدے کو ختم کر دیا کہ حضرت موسیٰ بھی جو ہے وہ ایک بشر ہے، انسان ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو بھی صفت ہے، وہ بھی صفت ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں کہ آج تک آپ نے تبدیلی پچھلے خیالات میں کر کے یہ سمجھا، اگر ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد کچھ اور آپ کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، مثلاً میں ابھی تک میرا 3 سالوں کے اندر کوئی نتیجہ جو پچھلے نتائج تھے اس کی مخالف نہیں آیا، اس سے اگلی سٹیج ابھی آپ بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے نہیں، یہ مخالف نہیں ہے نا، یہ مخالف نہیں ہے۔ مخالف اس لیے نہیں ہے، دیکھیں میں بتا دیتا ہوں، مخالف اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی باقی انبیاء کی صفات کو دیکھ کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بشری حالت کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکا تھا۔ صرف ایک نبی رہتا تھا، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی، لاجکس تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو یہ ایک پہلے سے سٹیج جو ہے وہ میں عبور کر چکا تھا۔ ہوئی نا، آپ کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے نا؟ پہلے آپ کچھ سمجھتے تھے،
اب آپ کسی اور نتیجے پر پہنچے. میں یہ سوال کر رہا ہوں اگر ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد یا ایک سال کے بعد آپ کسی تیسرے نتیجے پر پہنچے تو پھر کیا بنے گا؟ ضرور میں اس کو جو قرآن کی اصل، میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کی اصل ہے، جو قرآن کی ہے، جو اس کتاب کی ماں ہے، اگر وہ ابھی بھی میرے عقائد کے، میں مطلب عقیدہ میرا جس پہ میں اب اس ٹائم میں بیس کر رہا ہوں یا جس پہ میں ابھی رکا ہوا ہوں، باقی جتنی بھی چیزیں جن پر میں تحقیق کر رہا ہوں، اگر میرے پاس اس سے بہتر نتائج آتے ہیں تو میں اس کو چھوڑنے پہ قائل ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو پھر آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ چھوڑیں یا رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ کلام کا کیا بنے گا، اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل یار کی وہ ہے. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، کیا بنے نہیں گا اس آپ سے. کا، میری بات سنیں نا، یہ ساری نسل انسانی کے لیے آئی ہے کہ صرف آپ کے لیے آئی ہے کلام؟ میں اس نسل انسانی کا حصہ ہوں. کیا کتاب یہ کہتی ہے، قرآن یہ آپ کی کہتا ہے نظر میں کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وہ ٹھیک ہے وکاس جب بھائی، ہے ٹھیک تو بس پھر وہ میری انفرادی معاملات ہیں. میں میرا اس سوال کتاب کو یہ ہے اس سے نسل انسانی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کے فہم سے پچھلے ہفتے کوئی اور نتیجہ نکلا، اس ہفتے کوئی اور نکلا، اگلے ہفتے کوئی اور ہمارے ہی نکلا. فہم سے ہماری بات ہوئی ہے کرسچن سے بھی، ہمارے فہم سے ہماری بات ہوئی ہے ایتھیس سے بھی، ہمارے فہم سے ہماری بات ہوئی ہے ہندو مت کے ماننے والے بھی. جو فہم ہم نے پیش کیا ہے اور جو فہم پہلے سے امت میں رائج ہے، تبدیلی سے پہلے یا بعد میں؟ بات تو سن لیں، ان دونوں کے ہم نے ان سے ویوز لیے ہیں. تو انہوں نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ جو اللہ کا تعارف ہمیں پچھلے 1400 سال میں یہ مسلمان کرواتے آئے ہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. وہ تو کہتا ہے اگر یہ کرو تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یہ کرو تو یہ ہو جائے، یہ کرو تو یہ ہو جائے. اور کسی جگہ پہ وہ اپنے ساتھ عدل کا تقاضا بھی نہیں رکھتا. لیکن جس کا ہم نے پیش کیا ہے وہ دین اسلام کہتے ہیں. یہ دین اسلام ہماری عقل میں سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ جو قانون ہے وہ اس طرح ہے. یہ آپ کی کہانی شریف ہوگی، میں نہیں مانتا اس کو کیسے ہوگا. لیکن آپ نہیں، میں اگر آپ ثبوت کے طور پہ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ ایک منٹ کے لیے درست بھی مان لیں، میں ایک منٹ کے لیے فرضی طور پر، مفروضے کے طور پر درست بھی مان لوں. میرا سوال یہ ہے محترمہ کہ اس طرح آپ ایک نتیجے پر پہنچے، آج وہ ہندو یا جس سے آپ نے بات کی انہوں نے آپ کو تسلی دے دی کہ دیکھو بہت اچھا آپ نے کام کیا. ہو سکتا ہے کل کو ان کے بھی خیالات میں تبدیلی آ جائے اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے غلط تعارف کرا دیا، یہ تو ہمارا، جس طرح وہ آج ہمارے بارے میں خیال اظہار کل کو آپ کے بارے میں کرے، پھر کیا کریں؟ نہیں، اس کے پیچھے وہ کوئی ریزن دیں گے نا. مطلب یہ کوئی حتمی نہیں ایسے منہ اٹھا کے تو کوئی بندہ نہیں نا رات کو سوئے گا اور صبح اٹھ کے کہے گا میں آپ کی بات نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آ رہی. بھائی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی، کوئی ریزننگ ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، کوئی برڈن آف پروفس ہوں گے جس پہ اس کو جو ہے وہ بات نے مجبور کیا ہے کہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں یا جو باتیں ہم سمجھا رہے تھے یہ باتیں غلط ہیں. آخری میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی ہے آپ کی اور ان کی تحقیق یا جس نتیجے، یہ دنیا کا آخری سچ تو نہیں ہے نا؟ ہاں، دنیا کا آخری سچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سچ ہے. نہیں سچ تو آج کی تاریخ تک ہے نا. نہیں، یہ ہے کہ سچ ہے، یہ ہے کہ آخری سچ نہیں ہے. اس سچ کی جو ہے وہ مراحل اور بہت زیادہ ہیں. ہو آپ سکتا ہے اسی طرح مان رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کو یہ سچ لگ رہا ہے، پچھلے ہفتے یہ نہیں لگ رہا تھا. نہیں، میں نے آپ کو پھر بات کی ہے، میں نے کہا جی اس کی ایک سٹیج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تھا وہ پہلے دن سے جب میں نے آیت پہ تدبر کرنا شروع کیا تو وہ پہلے دن سے ایک بیج تھا. اب ایک درخت کا بیج ہونا کیا یہ اس کا سچ نہیں ہے؟ بالکل سچ ہے. کیا اس بیج سے پانی ملنے کے بعد اس کو پودے کی شکل اختیار کرنا کیا اس کا سچ نہیں ہے؟ بالکل سچ ہے، لیکن حالت بدل رہی ہے. پھر اسی پودے سے تناور درخت، پھر اس سے جو پھل نکلنا، پھل کا دوبارہ بیج بننا، بیج کا دوبارہ زمین پر گرنا، پھر اس سے درخت بننا. تو یہ ایک جو ہے وہ تو یہ تو روٹیشن ہو گئی نا، روٹیشن ہو گئی. یہ بڑا تو 100% ہم بھی لوپ ہی لیتے ہیں، لوپ. میرے محترم یہ ساری لفاظی ہے، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں نا، یار مرزا صاحب سانو لے گئے نہیں، مطلب ذلی طور پر نبی اور بروزی طور پر نبی، یہ کوئی اصل وہ چیز شخصی نہیں ہے. لیتے ہیں، شخصی. مطلب یہ ساری لفاظی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک نقطے پر، ایک نتیجے پر پہنچے تھے، اس نتیجے کو آپ نے درست نہ سمجھتے ہوئے اب آپ کسی دوسرے نتیجے پر پہنچے. اور آج کی تاریخ میں 22 جنوری 2025 دیکھیں بات غلط صحیح تب ہوگی. دیکھیں ایک تو میری اپنی تحقیق ہے نا، تو میں اپنی درستگی جو ہے وہ سیاست کرتا جا رہا ہوں. میں قرآن کو میں نے مد نظر رکھا ہے، قرآن کو میں نے اصول بنایا ہے کہ قرآن جس بات کو ریجیکٹ کرے گا وہ چاہے میرے آباء و اجداد کے عقائد کے خلاف ہو، میں اس کو نہیں لوں گا.
یہ تو میں نے ایک اصول دیا ہے جو میں نے اپنے اوپر امپوز کر دیا ہے کہ میں اس اصول کے تحت قرآن کو سمجھوں گا. یہ سن لیا میں نے، یہ تو درجنوں دفعہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے. میں کچھ اور بات پوچھ رہا ہوں کہ ایک نتیجہ ایک سچ جو آپ نے دریافت کیا وہ اگلے ہفتے تبدیل ہو گیا، اس سے اگلے ہفتے پھر تبدیل ہو گیا، مہینے بعد اور تبدیل ہو گیا. کیا یہ کوئی درست عمل ہے؟ ریزن پتہ کیا ہے کہ اب جب تک آپ جو ہے وہ مکمل، مثال کے طور پہ اگر الکتاب آتا ہے لفظ، اگر الکتاب کا مکمل مضمون میں قرآن میں اچھی طرح سے نہیں دیکھتا تو ہو سکتا ہے کہ جو میں نے نتیجہ اس سے اخذ کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آیت پہ جو ہے وہ میرے فہم کا ٹکراؤ ہو رہا ہو اور میں نے اس آیت کو پڑھا نہ ہو. وہ میں جو ہے اب کیونکہ اس چیز سے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور انسان ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، تو میری اپنی ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس بھی موضوع کو چھیڑوں یا جس بھی موضوع کو میں شروع کروں اس موضوع پہ میں قرآن کی ایک ایک آیت دیکھوں کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ کیا جو بات میں لے رہا ہوں یا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کی کہیں پہ کانٹراڈکشن تو نہیں ہے. تو ان باتوں کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. پھر ایسے کر لیں، میرا ایک مشورہ ہے برادرانہ آپ کو کہ آپ ایک ایسے کر لیں کہ بجائے اس کے کہ اس پر ڈیبیٹ کریں، آپ صرف اور صرف سوال کرتے جائیں، جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کو اکٹھا کرتے جائیں، اور اس کے بعد کسی منطقی نتیجے پر کوئی تاریخ طے کر لیں، بھائی 2026 میں یا 2025 کے اینڈ پہ یا 2027 میں یا زندگی میں کسی بھی سال آپ نے سارا کچھ سب لوگوں کی رائے لے کے ایک اپنا منطقی نتیجہ نکال کے لوگوں کو دینا ہے. نہیں، میں قائل نہیں ہوں نا عامر صاحب. یہ پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک جیسے پہلے کلٹ موجود ہے نا، لوگ اپنی سوچیں کتابوں میں لکھ گئے ہیں اور آج لوگ جو ہے وہ اندھی پیروی کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کوئی ایسا کام کروں کہ میں اپنے فہم کو پرچوں پہ لکھ دوں؟ کلٹ کہہ رہے ہیں نا، میری بات سے جس کو آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا نہیں عمر بھائی، وقاص صاحب کی یہ بات صحیح ہے. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں وقاص صاحب کہ آپ ایسا کریں کہ نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ابراہیم علیہ السلام، نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی رسول، کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ قرآن پاک پکڑیں اپنے ہاتھ میں رکھ کے تو سارا دن جس مطلب لفظ کا جو دل کر کے مطلب لے کے لوگوں کو بتاتے رہیں. لو جی دیٹس اٹ، یہ ہے سارا یہی تو آپ باقی لوگ کر پوچھو رہے سب ہیں. دین ہے، کوئی یہ اسلام ساری ہے، چھوٹ کوئی جو ہے اللہ ہے، یہ آپ کوئی لوگوں رسول کے ہے، پاس کوئی ہے. پیغمبر ہے، کوئی کتابیں ہیں، ہم کوئی تو فرشتے باؤنڈ ہیں، ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا سب ہم تو کچھ باؤنڈ ہیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں ایک یہ، اور یہ الفاظ کلٹ کے نہیں ہے. نہ دو معنی لے سکتے ہیں، نہ دو الفاظوں کا ایک معنی لے سکتے ہیں. ہم تو اس آپ چیز کی پہ ساری باؤنڈ اس ہیں. گفتگو کا لب آپ لباب لوگ یہی ہے کیا جو میں نے کرتے بیان ہیں، کیا. اس قرآن کو جو ہے جنازے پہ آپ نے پڑھ لیا، بیٹی ہے نا تو بیٹی بس کو آخری نیچے سے اس کو نقطہ گزار جڑا دیا، نا زیاد بھائی، اس کو صرف اور ہیرو کر صرف کے آخری سینے میں نقطہ ہے نا اتار کے یہ سال ہر کہ سال قرآن تراویحاں کریم پڑھ لی، کریٹر کا کلام یا نہیں اس ہے، کو جو ہے وہ ختم اللہ کر کے جو کریٹر ہے وہ نہیں پڑھ ہے. لیا. بس یہ تو ایک آپ منٹ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، گل ہم ختم. تھوڑی کر رہے عبداللہ ہیں. بھائی ہم ایک تو منٹ، ایک ایک عبداللہ آیت اس کو کو کھول کے پڑھتے نیاب بھائی ہیں، ایک منٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں. رک جائے. لڑائی نہیں ہونی چاہیے. وقاص صاحب دیکھیں اچھے یہ آدمی ہیں. قصور ہمارا نہیں ہے. میں بھی سنی فیملی سے ہی ہوں، میں سنی فیملی، مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں جس نہیں، آپ ایک مدرسے میں طرف تو میں پڑھا ہوں. مثال یار دے رہے ہیں بات بیج تو کی کہ کرنے دے بیج یار، تنا تیرے بنتا ہے، سے ایک تو درخت بات بنتا نہیں ہے، میں کرتا ہوں. پھل تیرے سے لگتے ہیں. بات کی آپ کسی کہہ نے؟ رہے ہیں پھل نہیں میں لگیں گے. نکلنے لگا تو یار تصا تیرے سے مجھے لڑ بات پینا کی ہے. ہے کسی نے؟ میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات بزی ہی ہو نہیں جانا کرنا ہے چاہتا. تو آپ کیوں لڑ مخاطب پینا کرتے ہے. ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی ایسے لڑ بازی یا گالم گلوچ ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے آخری بات کر کے میں بھی ہمیشہ بھی اجازت چاہتا ہوں. میں ذرا کھانا کھانے جانا ہے، میں پھر ابھی گیا ہی نہیں ہوں. میرا بھی میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی بات ان کی جو ہے وہ کیا نام ایک ہے. سوال ہے، میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. آپ کو کیسا پتا ہے کہ آپ کے اوپر اپنی بیوی حلال ہے؟ قرآن سے مجھے ایوب خان ثابت صاحب ذرا کریں. ان کو بات کر لینے بہت اچھا پلیز. جی، خوبصورت سوال ہے جی. ٹھیک ہے، بات جی جو میں اس سے قرآن میں دے دیتا قرآن ہوں جی، سے مسئلہ نہیں ہے. تو ثابت بڑا کریں. آسان جی اس جی کا جی جواب ہے کہ یہ جو جی. جس معاشرے میں یہ میں نے عورت والا یا بیوی والا جو کنسیپٹ ہے لیا ہے، تو اس معاشرے نے مجھے بتایا ہے کہ بیوی کی حرمت تو کیا ہے آپ اور تو بیوی قرآن کس کے طرح نہیں سے. مانتے، معاشرے کے مانتے ہو. میں قرآن کو ہدایت کے لیے لیتا ہوں، اس معاملے کے لیے نہیں لیتا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، دھونی کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ نہانا تو کیسے ہے، وہ جب آپ حیض کی حالت میں ہو تو کس طرح پاک ہونا ہے. یہ میں قرآن سے نہیں لیتا. میں قرآن سے اچھا لیتا ہوں ہدایت جو میری نفسیات کے ساتھ ہے. آپ لے لو اچھا اس کو، آپ اس ٹھیک اچھا کو ہے. لے لو بات کرنی ہے کہ کہ میں انگلی جاؤں؟ لگا کے چیک کرنا ہے کہ طہارت ہو گئی ہے یا طہارت بھی کرنی ہے، میں اترنے لگا وضو ہوں ٹوٹ وقاص گیا ہے یا صاحب. نہیں ٹوٹا. چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب، پھر بات ہو جائے گی. کوئی چلیں ضروری نہیں انشاءاللہ. ہے کہ ہر ہاں انہوں نے گفتگو کا کج ویسی موضوع صرف ڈالیں. کرنی ہے، ہاں مسئلہ جی، نہیں کوئی ہے. فائدہ نہیں، کوئی فائدہ کوئی نہیں. مسئلہ نہیں، پھر اس کو ڈسکس کر لیں. بات ہو گئی ہے بہت کہتے ہیں نا. اوکے. ہاں پھر تو وہ تو دلائل دے انبار لا دیتے ہیں نا، ایسا کج بیسی کرنی ہے.
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦਲੀਲ जी ठीक है। ਕਰੋ ਨਾ मीर नजीर साहब इसके साथ मेरे 2 घंटे बात हो गई थी पहले, हाँ ठीक है, 2-3 घंटे बात हो गई थी। ये सिर्फ लफ्जी तर्जुमा लेते हैं, आगे तहकीक इनको ये पता नहीं है कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, माक़बल माबाद के साथ रबत क्या है, ठीक है। नए तफसीर लेते, कुछ भी इनके साथ बहस करना वैसे अपने आप को जो है ना दिमाग ख़राब करना है बस। ठीक है कोई मसला नहीं है। मैं भी इसको दुरुस्त नहीं समझता। मैंने कल जो है ना वो बड़ी तकलीफ में वो लम्हात गुजारे हैं जो ज़िया भाई इनके साथ बात कर रहे थे ना, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर कुरान के साथ मुजादले को कुफर समझता हूँ। तो जो इन्होंने बात की ज़िया भाई तो ज़ाहिर है मजबूरन उस गुफ्तगू में इंडल्ज हो गए कि वो बंदा ऊपर आ गया और उसने आके बगैर कोई गुफ्तगू तय किए आके झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर वो तकलीफ का मैंने इजहार उस वक्त किया जब ज़िया भाई ने उसको लाजवाब कर दिया, तो फिर मैंने वो सारा गुस्सा अपना उस पर इसलिए निकाला कि मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। कुरान के साथ इस तरह का जो मामला है, रवैया है ना, ये खिलवाड़, ये इंतहाई तकलीफ दे है। अबू दाऊद की हदीस है कि कुरान के साथ मुजादला कुफर है। कुरान का वही मानी है, बस उस पे पूरी उम्मत को आना है, उस मानी पे। बस किसी का दिल करता है, नहीं दिल करता है, पसंद है, नहीं पसंद है, उसकी अक्ल मानती है, नहीं मानती है, जो कुरान साहिब कुरान ने दिया है वही है, उसमें कोई तब्दीली कोई तरमीम नहीं हो सकती। बस जिद करता है तो अब तो हालात ही वो नहीं रहे। कुरान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है और खुद साख्ता मानी निकाले हैं ना, जिनको सईदना अली ने कहा था कलिमा तो हक उरीदु बिहल बातिल, कलमा सही है मुराद बातिल ले रहे, उनकी गर्दनें मारी हजरत अली ने कि अल्लाह के कलाम के साथ तमाशा करते हो, हमें झूठा करार देते हो कलाम से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उनके साथ तलवार से फैसला किया। तो बहरहाल ये तकलीफ दे मामला है, इनको इस तरह से ना करें। कुरान की आयत लेके एक मानी मैंने शुरू कर दिया, एक आपने शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है जी, कुरान के साथ खिलवाड़, ये ना करें बस। अच्छा बात करें, मैं म्यूट। बिल्कुल सही बात है नजीर साहब। दूसरा ये अल्लाह माफी दे अमर भाई, आज तो नवी चीज सुनी है जो दिमाग घूम गया हुआ है कि जिनके ऊपर ये उतरी है चीजें वो सारे के सारे सिफ्त है, ना वो बशर है ना वो तो नबी अमर है। भाई ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੌ ਸਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ओ बनी इसराइल सिफ्त साहब, जिਵੇਂ 3 साल से आप ये तहकीक कर रहे हैं, रोक दे इसको, रोक दे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੂਹ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਮ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। और ये कोई नवा फलसफा नहीं है, बड़ा पुराना फलसफा है। ये इसमें जो बाज लोग नयाब भाई आपके नेट ठीक नहीं है। खत्मी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ नहीं ये अब्दुल्ला कि बात कुरान करते करीम हुए ਜਿਹੜਾ अब्दुल्ला बात करते हुए अब्दुल्ला सिर्फ टीज ना किया कर, बात का जो है ना उसी बात का जवाब दिया कि टीज ना बीच में किया कर, वो अच्छी चीज नहीं गिनी जाती। अच्छा ये नयाब खान का जो एरिया है ना, इसमें अभी लगता है सफाई की जरूरत है। ओ पठानो होश करो ए। ਖਤਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ आमर ਕਰੀਮ भाई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ मैं और तो ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ हैरान ਨਾ हो गया ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। कि आज मुर्शद केड़ी बहस शुरू हो गए हैं। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ, ਉਹ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਛਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਹੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਸੀ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਲਾਹ ਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੁਤਾਬਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਮਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵਸ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, कुरान को लुगत के साथ तर्जमा खोल के आप खुद उसका मानी करें, खुद उसका ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਨੀ ਲੁਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਿਓ ਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, BSc ਡਬਲ ਮੈਥ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਵਾਲ, 2-2 3-3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ 1.5 ਸਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਫ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਵਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਰਜਮਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਲੂਨ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਂਗ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਸਹੂਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮੁਹਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੜੀ ਜਸਟ ਟੂ ਕਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਤੁਲ ਹਾਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬਸ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਨੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ 3 ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਬੜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋਚ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 98 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਫੈਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਧਰ ਪਰਾਂ ਗਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਉਹ 2ਵੇ 3ਵੇ 4ਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾਥਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਚ ਤੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਊਂ ਲੱਭੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਲਕ ਤਲਤ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਨਾਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕਾਇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ आंदा सी तलत और मलक 98% मेरे अकायद उनसे मिलते हैं, जो 2% इख्तलाफ है ना, बस वो थोड़ा सा रह गया है। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੇ ਕਿ ईमान लाओ उस पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और जो उनसे पहले नाज़िल हुआ। ते मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद कहता है कि ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਤ ਈਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਗੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੇ ਮਲੂਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਰੇ ਦੀ ਕਿਰੇ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੰਗ ਟਪਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਖੋਬੇ ਚ ਖੋਬ ਜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕਰੋ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल ए बाबर भाई गल मैं भी करना चाहता सा, मैं कल भी करना चाहता सा, लेकिन टाइम नहीं मिला।
ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਿੱਪ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ 2। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਿੱਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਤੇ ਚੜਾਓ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੰਡਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ 10,000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 98 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਾ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ 1 to 1 ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਓ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੁਜਮਲ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਮਲ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ TikTok ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ, ਪਿਛਾੜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਕਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਿਛਾੜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ YouTube ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜਬ ਬਾਸ ਕੇ ਆਮਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਜ਼ਸ਼ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਇੰਜ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਆਖਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਘਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਸੂ, ਕਲਅਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕਿਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ कि हालांकि मेरा मतलब ऐसी कि वो मौत के जो तरीके बयान हुए वो कलअदम हो, हालांकि मैं उन्होंने ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਬਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, मौत के सारे तरीके कलअदम हो गए या इश्तिहार कलअदम हो गया, जो मर्जी इन्होंने दोनों चो साबित कर दे, सबूत दे दे 1000 यूरो नाम ले ले, तो मगर लगना चाहिए। लेकिन
ਅਮਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਲਦਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ਾ ਤਾਉਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਲਿਖ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ में ਗੱਲ ਸੁਣੀ तो ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अच्छा अमर ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰ ਹੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਹਮ ਦਾ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ਬ ਬੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਹਮ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਹਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਰਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਸਾਦ ਹੀ ਪੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੰਨਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 99% ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 100%। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ आज की ਇਹ गल ਵੀ है, ਹੋ ਸਕਦਾ मजाज को समझे एक दूसरे का। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਕਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਬਲਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 99% ਜਾਂ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਹਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲਾਕ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟਰ ਮਾਈਕ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ